بعد میں جس نے بھی اس کے کپڑے دیکھے تعریف ہی کی، اف اتنے حسین کپڑے تم نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اور یہاں ہم نئے ڈیزائن ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرے جا رہے تھے۔ بریزے کی چکن کے کاسنی سوٹ پر کورے کا ہلکا ہلکا سا کام بنا ہوا تھا، جسے ہاتھ میں لیتے ہوئے مونا نے اسے مصنوعی خطی سے گھورا تھا۔ جواباً وہ محض پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا کر رہ گئی۔ لا حول ولا، تم دونوں تو ایسے ان کپڑوں کو نظر لگا رہی ہو جیسے ساری زندگی لٹھے کے 2 سوٹوں میں گزارا کیا ہو تم لوگوں نے۔ نیت نہیں بھرے گی کبھی تم لوگوں کی۔ عزمی سامنے سے گزرتے گزرتے فکرہ اچھال گیا تھا۔ تم تو ذرا چپ ہی رہا کرو عزمی، ہر وقت طرز و تانے ہی نہ دیا کرو، کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنا بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ نیشا بری طرح بھڑکی تھی اس کی بات پر، نتیجتاً وہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا، جبکہ وہ مزید گویا تھی۔ مگر تمہیں کیا پتہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی کسی اچھی چیز کی تعریف کی ہو تو پتہ چلے نا۔ زرمینیں اس دوران کچھ گھبرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں تعریف بھی کرتا ہوں اور سراہتا بھی ہوں۔ کیوں زرمینے، ٹھیک کہا نا میں نے؟ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ زرمینے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ہنوز نیشا کی طرف دیکھ رہا تھا، تاہم اس کے لبوں میں دبا تبسم بہت گہرا اور معنی خیز تھا۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا جیسے عزمی اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کبھی اپنا آپ اس کی نظروں کی گرفت میں محسوس ہوتا، اور ایسے میں وہ اتنی بے چین ہو جاتی تھی کہ پھر ساری رات تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہتا، اور دل ہی دل میں وہ تیمور سے لڑتی رہتی جس نے اتنا بڑا تعلق بنا کر لا تعلقی کی حد کر دی تھی۔ عزمی کی نگاہیں، اس کا لہجہ، اس کے شوق اور برجستہ فکرے دھیرے دھیرے اس کا اطمینان رخصت کیے دے رہے تھے، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ محض مذاق کرتا ہے، چھیڑتا ہے اسے، مگر وہ اندر سے لاشعوری طور پر خوفزدہ تھی۔ دوسرے اس گھر میں وہ جس حیثیت سے رہ رہی تھی اور جس رشتے سے آئی تھی، اس کا بھی اچھی طرح اسے اندازہ تھا۔ وہ ایسی شوخیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور کی اماں جتنی محبت والی تھیں، اتنی ہی نفرت بھی ہوتی تھی ان کی۔ اگلے 3-4 دنوں میں مونا کے شور مچانے پر گھر میں ہلکی پھلکی ڈھولکی رکھ لی گئی۔ وہاں کراچی میں زاہدہ بیگم کے میکے کے کئی گھرانے آباد تھے، سب کی ہی لڑکیاں تھیں، چنانچہ جو ہی سب کو مدعو کیا گیا، ڈھیر ساری لڑکیاں چلی آئیں۔ ڈھولک کی آواز نے گھر میں سماسا باندھ دیا تھا۔ نیشا بھی سب کے ساتھ آ بیٹھی تھی، اور سب کے پرزور اصرار پر اس نے تالیاں بجانا بھی شروع کر دی تھیں، جس پر سب کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ زرمینے کے لیے یہ سب کتنا انوکھا اور خوبصورت تھا۔ شادیاں ایسے ہوتی ہیں، شادیاں ایسے ہوتی ہیں کہ اسے آج پتہ چلا تھا، جبکہ اس کا نکاح جس طرح ہوا، وہ منظر، وہ لمحے اس کے اندر اب بھی سلگتی یادوں کی طرح زندہ تھے۔ اتنی سوگواریت تو کسی جنازے پر بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی کہ اس کے نکاح پر ہوئی تھی۔ نہ اسے کسی نے چھیڑا، نہ کسی نے ودائی کے گیت گائے۔ لڑکیاں سب مل کر ڈھولک پیٹے جا رہی تھیں اور گانے گائے جا رہے تھے۔ چلے آؤ سیاں رنگیلے میں واری رے، سجن موہے تم بن بھائی نہ گجرا، نہ موتیا چمبیلی نہ جوہی نہ موگرا، چلے آؤ سیاں رنگیلے میں واری رے۔ مولا کی فرمائی پر یہ گیت شروع کر دیا گیا تھا۔ گانے کے بول، ارد گرد کے ماحول اور احساس محرومی نے ایک دم زرمینے کی آنکھوں میں مرچیں سی لگا دیں۔ سجن موہے تم بن بھائی نہ سنگھار، نہ کاجل نہ سرخی نہ مسی نہ مہندی، چلیں آؤ سیاں رنگیلے میں واری رے۔ شوق نظروں سے نیشا کو دیکھتے ہوئے وہ سب گا رہی تھیں۔ بے اختیار اس کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر پڑی تھیں، اور نہ جانے کیسے اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ سب اتنے مصروف تھے، کسی کی توجہ اس پر نہ گئی، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ گھر کے اندر تو جیسے دم گھٹ رہا تھا، اس لیے لان کی طرف آنے لگی تھی کہ جالی کا دروازہ کھولتے ہی سامنے سے آتے تیمور کو دیکھ کر جیسے چٹک سی گئی۔ چلے آؤ سیاں رنگیلے میں واری رے، اندر سب بڑے جوش سے گا رہی تھیں۔ ایک لمحے کو اسے تیمور کا وجود ایک وہم لگا، مگر جو ہی اگلے لمحے وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آیا اور اسے بھویں سکیڑ کر خشمگی نظروں سے دیکھا، سارا وہم ہوا ہو گیا۔ برق کسی تیزی سے وہ پڑلی تھی، مگر اس طرف سے عزمی آ رہا تھا۔ آہا چاچو آپ آ گئے، ویلکم سر ویلکم۔ عزمی نے پہلے تو ایک نظر حواس باختہ سی زرمینے کو دیکھا، اور جو ہی سامنے نظر آئی خوشی سے چلا اٹھا، بے اختیار آگے بڑھ کر تیمور کو گلے لگا لیا۔ زرمینے اس اثنا میں منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ کہاں تھے یار؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ تیمور اس کی محبت پر سرشاری سے مسکرا دیا۔ ڈھولک اور گانوں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آج سے یہ ڈھولک بھی رکھ لی گئی ہے، گانوں کے نام پر یہ لڑکیاں
اتنے بےسرے لاگ الاپ رہی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ویسے آپ آئے بڑے موقع سے ہیں، گانا بےحد حسب موقع گایا جا رہا ہے۔ غالباً انہی لڑکیوں میں سے کسی نہ کسی پر اماں کی نظر ہے، اور وہ سب جانتی بھی ہیں، اسی لیے اتنے لہک لہک کر جذب سے گا رہی تھیں۔ اور دیکھ لیں آپ آ ہی گئی۔ عزمی راستے میں ہی اسے روکے کھڑا بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ بات ایسی تھی کہ تیمور نے مصنوعی خبری سے اسے دیکھا، جس پر وہ بے فکری سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ آپ سے گلہ، آپ کی قسم، سوچتے رہے کر سکے نہ ہم، یہ اگر نہیں یار کی گلی، چلتے چلتے کیوں رک گئے قدم۔ خاموش طبع تو ویسے بھی تھی، مگر جب سے یہاں آئی تھی مونا اور نیشا کی کمپنی میں بولنا مجبوری ہو گیا تھا۔ وہ نہ خود چپ بیٹھتی تھیں نہ اسے بیٹھنے دیتی تھیں۔ تاہم تیمور کی مستقل واپسی کے بعد سے ایک دم وہ اپنے پرانے خول میں سمٹ گئی تھی۔ نیشا اور مونا چونکہ بے حد مصروف رہنے لگی تھیں، اس لیے کسی نے اتنا دھیان بھی نہ دیا۔ تیمور نے آتے ہی سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ نیشا کی شادی تک کی چھٹی بھی لے رکھی تھی، اس لیے اب اکثر وہ گھر پر ملتا تھا، کبھی عزمی کے ساتھ کہیں چلا بھی جاتا۔ سعادت لالہ کو ایک طرف سے سکون ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہ ہوتا تو زرمینیں اس سے چھپتی پھرتی تھی، حالانکہ سامنا ہونے پر بھی تیمور اسے درخور اعتنا نہ جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اسی آنکھ مچولی میں نیشا کی شادی کے فنکشنز بھی شروع ہو گئے۔ مائیوں والے روز صبح سے گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ شام کو لڑکے والوں نے رسم کرنے آنا تھا، لہٰذا وہ مونا کے بار بار بلانے پر بھی زاہدہ بیگم کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ شام ہونے والی تھی تب کہیں جا کر اسے فرصت ملی تو اماں نے زبردستی اسے تیار ہونے بھیج دیا۔ نہا دھو کر اس نے اماں کے کہنے پر شفون کا لیمن کلر کا کرتا شلوار سوٹ نکالا، جس پر سفید پوت کے موتیوں اور زری کا نازک سا کام بنا ہوا تھا۔ بال سکھا کر معمول کے دنوں کی طرح چٹیاں بنا لی۔ اپنے طور پر وہ اب تیار ہو چکی تھی، مگر جو ہی مونا اس کی تلاش میں ادھر آئی، اسے دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری۔ محترمہ، آج میری بہن کی مائیوں ہے، تمہارے اسکول میں میلاد کا فنکشن نہیں ہے، پہلی شادی ہے ہمارے گھر کی، خبردار جو تم نے کچھ کہا تو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر مونا سننے والوں میں سے نہیں تھی۔ زبردستی چوڑیاں پہنائیں دونوں ہاتھوں میں، اور پھر اس کے بالوں کی فرینچ ناٹ باندھ کر ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا۔ تاہم میرون لپسٹک لگاتے ہوئے اسے زرمینہ کا زبردست احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ چپ کرو، پہلے ہی اتنا سمپل سا سوٹ اور لائٹ کلر پہنا ہوا ہے تم نے، لپسٹک تو شارپ لگاؤ کہ فریشنس فیل ہو۔ اسے ڈپٹتے ہوئے وہ مشاکی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسی لمحے تیمور اندر چلا آیا۔ یہ لو مونا، تمہارے گجرے۔ سو نائس آف یو چاچو، میں بس انہی کا ویٹ کر رہی تھی، اس نے مڑ کر کہا۔ تیمور کی نظر بلا ارادہ اٹھی تھی اس کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے بھویں سکڑ سی گئیں۔ مونا پتہ نہیں کیا سمجھی، ہنس کر بولی، اچھی لگ رہی ہے نا چاچو، میں نے تیار کیا ہے آفٹر آل۔ اس کا جملہ ایسا تھا کہ تیمور اپنی جگہ چور سا ہو گیا، جبکہ زرمینہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ مونا اسے ساتھ ہی باہر گھسیٹ لائی، لپسٹک ہلکی کرنے تک کا موقع نہ دیا۔ اماں نے ان کو دیکھا تو بے ساختہ مونا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ لگ بھی اچھی رہی تھی، ساتھ ہی زرمینہ کے سر کو بھی تھپکا، جسے آج پہلی بار سنگھار کیے دیکھا تھا۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ عزمی پاس سے گزرتے گزرتے رک گیا۔ سنجیدہ چہرے پر شوخ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ مونا جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بوجھو تو جانے۔ جواباً عزمی نے اسے بغور دیکھا اور ایک نظر زمینے پر بھی ڈالی۔ کہیں تم کوہ کاف کی چڑیل تو نہیں ہو؟ ایک دم وہ یوں چہکا جیسے پہچان لیا ہو۔ دفع ہو جاؤ عزمی تم۔ مونا چڑھ کر آگے بڑھ چلی تھی۔ زرمینے نے بھی قدم بڑھائے تو اس نے پکار لیا، سنو، یہ چڑیل کا ریمارک صرف مونا کے لیے تھا، تمہیں وینس کہوں تو چلے گا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ زرمینے کی سمجھ میں ہمیشہ کی طرح نہیں آیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا طنز، اس لیے متانت سے بولی، مجھے زرمینے ہی کہیں، کیونکہ یہی میرا اصل نام ہے۔ ماشاء اللہ، حصے مزاح خاصی پالش ہوتی جا رہی ہے تمہاری۔ وہ صاف بے مزہ ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سعادت لالہ کے پکارنے پر وہ سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے سامنے کچن کا رخ کیا، جہاں سلاد بنانا ابھی باقی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط وقت پر آ گئی ہے۔ سامنے ہی تیمور کافی میکر آن کر رہا تھا۔ اس نے سوچا پلٹ جائے، مگر پیچھے سے آتی زاہدہ بیگم نے اسے موقع نہیں دیا۔ چلو شکر ہے زری تم تیار ہو گئی ہو، میں مونا کو بھیج رہی ہوں، تم ذرا اس کے ساتھ مل کر سلاد بنوا لو، بلکہ مونا کو چھوڑو، میں کسی اور کو بھیجتی ہوں، آج تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، اس کا مجھے پتہ ہے۔ اور ہاں تیمور، تم کافی چھوڑ دو،
سری بنا دے گی. باہر کرسیوں کا ارینجمنٹ دیکھ لو, تمہارے بھائی بلا رہے ہیں تمہیں. ایک افراتفری میں انہوں نے ہدایات دی تھیں اور پھر فوراً ہی چلی گئیں. زرمینہ خاموشی سے اندر چلی آئی. سلاد کا سامان سامنے ہی پڑا تھا. تیمور تو اپنے کام نہ کرنے کی سخت ہدایت دے چکا تھا, اس لیے کافی بنانے کی نہ اس نے ہمت کی نہ تیمور نے اجازت دی. چھری اٹھا کر وہ کام کرنا شروع کر چکی تھی. خوبصورت لباس, سنگھار, ہلکی پھلکی جیولری, ایٹرنیٹی کی خوشبوئیں, بسا اس کا وجود ساری توجہ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا. تیمور نے ایک نظر اس کو دیکھا. گوری گوری ہتھیلیاں مہندی کے سرخ رنگ سے خطرناک حد تک جاذب نظر لگ رہی تھیں. سڈول کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں. چھری سے کھیرا کاٹتے ہوئے چوڑیاں کھنک رہی تھیں. سامنے خوبصورت منظر تھا, مگر اسے سراہنے کے لیے تیمور علی جا کے پاس دل نہیں تھا. تاہم وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کا معترف ضرور ہوا. آغا جان نے اپنے طور پر اس کے لیے واقعی بہترین شریک حیات ڈھونڈی تھی. کافی تیار ہونے سے پہلے ہی زاہدہ بھابھی کے بھیجنے پر ایک لڑکی وہاں چلی آئی. السلام علیکم, کیسی ہو زری؟ دونوں کو مشترکہ سلام کر کے وہ زرمینہ کے پاس چلی آئی تھی. ڈھولکی والے دن مونا نے اس سے تعارف کرایا تھا. صبا نام تھا اس کا اور وہ خاصی بے تکلف لڑکی تھی. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ تیمور کی موجودگی سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی, ورنہ صبا سے اس کی اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی. آف کورس, ویسے تمہاری مہندی زبردست رچی ہے. سنا ہے جس کی مہندی کا رنگ گہرا آتا ہے اس کا لائف پارٹنر بہت لونگ ہوتا ہے. صبا چھری تلاش کر کے قریب چلی آئی تھی. ہنستے ہوئے بے تکلفی اور شوخی سے بولی تو لمحے بھر کے لیے زرمینہ کا چہرہ گلابی پڑ گیا. کنکھیوں سے ذرا فاصلے پر کھڑے تیمور کو دیکھا تو دل سے آنسی نکل گئی. نہ جانے اس نے صبا کی بات سنی تھی کہ نہیں. مصروف سے انداز میں کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے مشین آف کر دی تھی. بلیک شلوار قمیض میں آستینے فولڈ کیے وہ خاصے رف سے حلیے میں تھا. صبا نہ جانے کیا کہہ رہی تھی, جبکہ زرمینہ کا رواں رواں تیمور کی طرف متوجہ تھا, جس نے باہر نکلتے ہوئے بلا ارادہ ہی اسے دیکھا, اور چونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس لیے نظروں کے تصادم پر بری طرح گڑبڑا کر سر جھکا لیا تھا. سلاد کٹ گئی, سجا بھی دی, پھر بھی بہت دیر تک وہ باہر نہیں نکلی. طبیعت مقدر محسوس ہو رہی تھی. تلخ حقائق کو جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. اس نے تیمور کے رویے کو سمجھ تو لیا تھا, مگر اسے منوعند قبول کرنا آسان نہیں تھا, اس لیے ہر بار وہ رنجیدہ ہو جاتی تھی. کتنی ہی دیر گزر گئی وہ بلا وجہ خود کو کاموں میں لگائے رہی, حتیٰ کہ باہر لڑکے والوں کے آنے کا شور مچ گیا. کسی کو بھی اس کی کمی کا احساس نہیں تھا. کیسے ہوتا جسے تمام احساسات اور جذبات کا علم ہونا چاہیے تھا. وہ تو خود اس سے منہ پھیرے ہوئے تھا. احساس محرومی اور تنہائی کے خیال سے اس کی آنکھیں بھر آئیں. ابھی وہ خود کو کمپوز کر ہی رہی تھی کہ عزمی اسے تلاش کرتا وہاں چلا آیا. ارے تم یہاں ہو, کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. کیا کر رہی ہو یہاں؟ اندر آتے ہی اس نے سوال داغ دیے. رخ پھیر کر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں. کچھ نہیں, بس تھوڑی سلاد بنا رہی تھی. بن گئی نا اب تو چلو, اماں تمہیں بلا رہی ہیں. اور ہاں, یہ کاجل صاف کر لینا, پھیل گیا ہے. خوشی کے موقعوں پر آنسو نہیں بہایا کرتے, بدشگونی ہوتی ہے. معمول کے سے انداز میں بولتے بولتے اچانک اس نے گہری نظروں کے فوکس میں اسے لیتے ہوئے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا تھا. بات ہی ایسی تھی. زرمینہ نے بے ساختہ نظر اٹھائی. کیا کہتی؟ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. بس کچھ کہتی سنتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تو اسے کہنا ہی پڑا. میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں, مگر ہمت ہارنے سے راستہ مزید کٹھن اور منزل اور بھی دور محسوس ہونے لگتی ہے. سو بی بریو. تم ہمیشہ اپنوں سے دور نہیں رہو گی. یہ تمہاری زندگی کی ایک نئی آزمائش ہے. جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ چلو اب مسکرا دو. تم ہنستے ہوئے کافی چارمنگ لگتی ہو, اور آج تو یوں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو. وہ کتنی بے تکلفی سے ساری بات کہہ جاتا تھا. اس کے احساسات کتنے ٹھیک سمجھے تھے. دوستانہ لہجے میں کیسے دلاسا دیا تھا اس نے. تیمور کا بھتیجا ہونے کے باوجود وہ کتنا خیال کرنے والا اور مربی تھا. اور پھر باقی وقت ہلے گلے میں گزر گیا. مونا کو ازمینہ نہ جانے کیا کہا تھا کہ پھر اس کے بعد اس نے ایک منٹ کے لیے اسے اپنے پاس سے جانے نہیں دیا, اور وہ کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. تیمور ایک آدھ بار نظر بھی آیا, مگر وہ اور لوگوں کے ساتھ مصروف تھا. پتہ نہیں وہ اس سے واقعی لا تعلق تھا یا لا تعلق نظر آنے کی کوشش کرتا تھا. وہ ایسی ہی الجھی تھی. اور انہی دنوں میں نیشا کی مہندی کا دن بھی آ گیا. اس روز بھی خوب ڈھول ڈھمکا ہوا, خوب گانے گائے گئے. مونا اور اس کی ڈھیر ساری کزنس نے خوب رونق لگائی, جبکہ وہ اماں کے ساتھ لگی رہی. کرنے کو سینکڑوں کام تھے. وہ کہ انہوں نے کہیں بار اسے لڑکیوں کے ساتھ گانا بجانے میں حصہ لینے کے لیے کہا, مگر وہ ٹال گئی. ابھی بھی کمرے سے
وہ نیشا کے لیے سکھ دوپٹہ لینے آئی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف آغا جان تھے۔ آواز سن کر جیسے دل میں سکون لہریں لینے لگا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں آغا جان؟ میں بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں۔ تم کو امن میں دیکھ کر دل کو سکون محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب تمہارے دشمن زیر ہیں۔ وہ بہت طمانیت سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب آغا جان؟ کیا ہوا ہے چاچا شہباز کو؟ وہ کچھ حیرانی سے سوالیہ ہو گئی۔ ارے تمہیں تیمور نے نہیں بتایا؟ وہ خاصے متحیر ہوئے تھے اس کے استفسار پر۔ جی بتایا تو تھا، مگر زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکی۔ یہاں مصروفیت بھی تو بہت زیادہ ہے نا، نیشا کی مہندی ہے آج۔ کچھ گڑبڑا کر اس نے بمشکل بات سنبھالی تھی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ تیمور علی اس سے بات کرنا تو درکنار، اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا خیر، تیمور نے اور ایس پی فیروز نے مل کر بہت محنت کی، ایسے شواہد ڈھونڈے ہیں ان باپ بیٹوں کے خلاف کہ مقدمے کا فیصلہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہی ہوگا، اور قبل از گرفتاری ضمانت تک نہیں ہونے دی۔ دوسری طرف جرگہ سے بھی میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ شہباز خان سے تو پورا علاقہ ہی تنگ آیا ہوا تھا، ایک تمہاری ہی جائیداد پر اس کی نظر نہیں تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لیں اور حقوق غصب کیے۔ اس پر منشیات کے گھنونے کاروبار سے متعلق ملنے والے ثبوتوں نے ان تینوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ آغا جان بہت مسرور انداز میں بتا رہے تھے، جیسے دل سے من و بجھ اتر گیا ہو۔ بات ہی ایسی تھی، وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ہر وقت خوف اور دہشت کی جو تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی، آج اس سے نجات مل گئی تھی۔ اب تم بالکل پریشان نہ ہونا میری بیٹی۔ نیشا کی شادی سے فارغ ہو جائے تیمور تو اس سے کہوں گا مجھ سے ملانے آئے میری بیٹی کو۔ سچ آغا جان؟ وہ جیسے کھل سی گئی، کتنے مہینوں بعد ان کو دیکھے گی، اور پھر بہت دیر تک وہ اسے مقدمے وغیرہ کے متعلق بتاتے رہے اور وہ سنتی رہی۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا وہ نیشا کی شادی میں آئیں گے، تو وہ بڑی آسانی سے اس سوال کو نظر انداز کر گئے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک مونا اندر آئی۔ اف سری، تم یہاں ہو؟ اماں کب سے سکھ دوپٹہ منگوا رہی ہیں، نکالا تم نے؟ ہاں یہ رہا۔ اس نے گود میں رکھا دوپٹہ بڑھایا۔ تھینکس، چلو اب تم بھی آ جاؤ نا، رسم شروع ہونے والی ہے۔ اشارے سے موبائل آف کرنے کا کہہ کر وہ صورت سے نکلتی چلی گئی۔ پھر اس نے بھی چند باتوں کے بعد آغا جان کے کہنے پر خدا حافظ کہہ کے موبائل آف کر دیا۔ باہر آئی تو بے انتہا رونق سی محسوس ہوئی۔ شاید آغا جان کی بتائی ہوئی باتوں کا اثر تھا کہ اس کا خوف زائل ہو گیا تھا، اس لیے ہر چیز اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فون کلر کے نیٹ کے سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ رہی تھی۔ دوپٹے پر ٹکے نگوں کی چمک اس کی آنکھوں کی چمک کے آگے مان پڑ رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس نے خود کو خوف اور دہشت کے شکنجے کی گرفت سے باہر محسوس کیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی آزادی کا جشن منائے، خوب ہنسے بولے۔ خوشی اور شادمانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو سامنے سے آتے عزمی نے اس کے مگن انداز اور زیر لب مسکراہٹ کو بغور دیکھا تھا۔ ہفتے اقلیم کی دولت ملی ہے یا کہیں کی بادشاہت؟ ہمیشہ کی طرح اچانک آ کر اس نے پوچھ لیا۔ جی؟ حسب توقع اس کی کشادہ آنکھیں حیرت سے مزید واہ ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ کچھ گھبرا کر سوال کیا تو عزمی ہنس پڑا۔ کچھ نہیں محترمہ، اپنے چہرے کا جغرافیہ ٹھیک کر لیں۔ ذرا دیر پہلے والا منظر بہت بہتر تھا، بات بات پر یوں وحشت زدہ مت ہو جایا کرو۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ پولش گرل۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گیا تو اس نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور آگے بڑھ آئی۔ رسم کے بعد جیسے ہی نیشا کو اٹھایا گیا، سب نے مل کر مونا کو چوکی پر دھکیل دیا۔ ارے مجھے کیوں دھکیل رہی ہو تم سب؟ تیمور چاچو کو لا کر بٹھاؤ اس جگہ، شاید اسی طرح ان کے چہرے کے پھول کھل جائیں۔ مونا چلا رہی تھی۔ سو تو ہے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ سب متفق تھیں۔ صبا کے کہنے پر سب کہا لگا کر ہنسی۔ حالانکہ تمہارے چچا تو ایک دم ڈیشنگ ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی ہے اور بہترین روزگار بھی، مکمل طور پر اسٹیبلشڈ ہیں، تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ صبا کے سوال پر باقی سب بھی قریب آ گئی تھیں۔ زرمینیں دھڑکتے دل سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ مونا نے مختصراً ان کی کہانی سنا دی۔ ارے یار، یہ عشق وشق سب دھرا رہ جاتا ہے حسن و خوبصورتی کے آگے۔ تم لوگ ان کو کوئی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی دکھاؤ، دیکھنا خود مان جائیں گے۔ یہ انیلا کا کہنا تھا۔ کیا ہے یار، یہ سب بھی کیا ہے، مگر ادھر تو دل پر گلیشر جمع ہوا ہے جیسے۔ مونا بیزار تھی۔ ایسے یار، اتنے اسمارٹ بندے کو جلد از جلد قابو کر لینا چاہیے، خواہ مخواہ ہزاروں دل دھڑکتے رہتے ہیں۔ صبا کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔
سب لڑکیوں پر چوٹ کی تھی اس نے، سو سب مل کر اسے کھری کھری سنانے لگیں اور زرمینیں وہاں سے اٹھائی۔ دل میں ایک نامعلوم سی اداسی اتر آئی تھی۔ یکدم ذرا دیر پہلے والی سرشاری کچھ منتھم پڑ گئی تھی۔ دوسرا دن سب سے زیادہ گہما گہمی والا تھا۔ صبح سے وہ افراتفری تھی گھر میں کہ زرمینیں بھی بھاگ بھاگ کر تھک گئی۔ اللہ اللہ کر کے نیشا مونا کے ساتھ پارلر گئی تو کچھ سکون ہوا، اور پھر وہ اماں اور ظاہرہ بھابھی کی ہدایات پر پھرکی بنی رہی۔ تیمور کئی بار گھر سے باہر گیا آیا، اور جب بھی گھر آیا اسے کام میں جتا ہی دیکھا۔ اماں اس کی تابعداری سے بے حد خوش تھیں۔ ایک آدھ بار اس سے بھی تعریف کرنے لگی تھیں، مگر اس نے کسن بات کاٹ دی۔ شام ڈھلنے کو آئی تو اماں نے ہی اسے تیار ہونے کو بھیجا۔ بریزے کے چکن کا کرتا دوپٹہ اور سادہ پاجامے میں وہ حسب سابق بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے اس کے لیے چوڑیاں اور دوسری جویلری منگوا دی تھی، جسے اماں نے ہی زبردستی کر کے پہنوائی، اور پھر صبا کو بلا کر میک اپ بھی کرایا۔ وہ نانا کرتی رہی اور صبا میچنگ لپسٹک کو رچ دیتے ہوئے اس کا احتجاج نظر انداز کرتی رہی۔ لو دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، اتنا سوبر اور ڈیسنٹ میک اپ کیا ہے میں نے۔ سفید موتیوں والی چھوٹی چھوٹی جھمکیوں میں اس کا چہرہ اور بھی قابل دید لگ رہا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تو اماں نے اسے پکار لیا۔ پاس آنے پر بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا ان کے لبوں سے۔ لو بیٹا، کہ تیمور کا کوٹ ہے، ذرا اسے دے آؤ، میں جب تک وضو کر لوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی نکلنا بھی ہے گھر سے۔ حسب سابق اسے جواب کا موقع دیے بغیر وہ حکم سنا گئی تھیں۔ کیا کرتی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر صبا نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سو ناچار خود اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دھڑکتے دل سے اندر جھانکا تو پتہ چلا کمرہ خالی ہے۔ اسے سکون کی سانس لی اور اندر چلی آئی۔ ابھی کوٹ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ تیمور کف کے بٹن لگاتا اندر چلا آیا۔ دونوں ہی ٹھٹکے تھے۔ تیمور کی بھویں سکڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سرتاپا اسے دیکھا، جو مقابل کی ساری توجہ کسی مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچنے کی تمام صلاحیتیں رکھتی تھی۔ ذہن، دل اور آنکھیں کبھی کبھی ایک دوسرے سے رابطے منقطع بھی کر لیتے ہیں۔ تیمور کی نگاہیں بھی اس لمحے بے لگام ہو گئی تھیں۔ ہر بار وہ نئے انداز، نئے رنگ میں نظر آتی تھی، مگر آج تو چھپی نرالی تھی۔ رنگ روپ تو بہت سو کے حصے میں آتے ہیں، مگر اس میں کوئی خاصی بات تھی۔ شاید اندرونی خوبصورتی اور باطنی پاکیزگی تھی، یا پھر شاید کوئی سحر تھا یا رشتے کی کشش۔ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ بہت جلد سنبھل کر وہ برابر سے نکلتی چلی گئی، اور تیمور کی سکڑی بھویں ایک ہی زاویے پر رکی رہ گئی تھیں۔ خود وہ بھی کتنا وجی لگ رہا تھا۔ زرمینہ کے دل کا ایک ایک تار بج رہا تھا اسے دیکھ کر۔ یوں تو وہ جب بھی اس پر نظر ڈالتی تھی دل ڈول جاتا تھا، مگر آج اسے بڑے اہتمام سے تیار دیکھ کر ایک انوکھے سے احساس نے دل کو چھیڑا تھا۔ اسے لگا اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو رہا ہے، دھواں سا اٹھ رہا ہے، اس لیے جلدی سے باتھ روم میں بند ہو کر دروازے سے ٹیک لگا لی، اور جب کئی منٹ بعد نارمل ہوئی تو نکلنے کا سوچا۔ اسی دوران ظاہرہ بابی نے آ کر سب کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم سنا دیا۔ اسے باہر آنا ہی پڑا۔ عزمی بھی آج بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ واو بھائی، آج تو صبا کے میک اپ نے تمہیں وینس بنا دیا ہے، بلیو می۔ اس کا بے باک اور فطری انداز ہنوز تھا۔ وہ نروس سی ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ لان پہنچے تو اکا دکا مہمان آ چکے تھے۔ وہ ڈریسنگ روم چلی گئی، جہاں نیشا پارلر سے تیار ہو کر ابھی ابھی آئی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی وہ کہ نظر نہیں ٹک رہی تھی، مگر اس نے بھی جب زرمینہ کو دیکھ کر بے اختیار سا رہا تو وہ جھینپ سی گئی۔ کچھ دیر بعد بارات بھی آ گئی تو نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ قاضی آئے اور گواہ بھی۔ پہلے نیشا سے دستخط کرائے گئے۔ یہ منظر بہت دیکھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن جیسے کئی ماہ پیچھے چلا گیا۔ ایسے ہی گواہوں کے سامنے اس نے بھی 3 دستخط کیے تھے۔ کچھ دیر کے لیے ماضی کا ایک ایک لمحہ چراغ بن کر پلکوں پر جل اٹھا تھا۔ گواہوں کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں کے ارتکاز کا اثر تھا، یا شاید خود اسے بھی کچھ یاد آ گیا تھا کہ بلا ارادہ کونے میں ایک طرف کھڑی زرمینہ کی نگاہوں سے نگاہ ٹکرائی تھی، اور گو کہ فوراً ہی اسے نظر پھیر لی تھی، مگر زرمینہ کا دل جل اٹھا تھا۔ بے اختیار وہ تیز قدم اٹھاتی باہر نکلتی چلی گئی۔ لان کی ٹھنڈی اور روشن فضا نے اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی مدد دی۔ صبا وغیرہ بھی اس دوران اس کے پاس چلی آئی تھیں، سو وہ ان کی باتوں میں خود کو بہلانے لگی۔ نکاح کے بعد نیشا کو اسٹیج پر لا بٹھایا گیا تو وہاں رونق لگ گئی۔ واؤ بھائی، ماشاء اللہ، اتنی لڑکیاں ہیں آج یہاں کہ لگتا ہے جیسے چاچو آپ کا سومبر ہے۔ نکاح کے چھوالے بانٹنے کے بعد عزمی تیمور کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ جواباً اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں چاچو، ابھی بھی وقت ہے، مان جائیں، نہیں تو بعد میں صرف ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے آپ۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں حسینائیں مہوشائیں نہ ہوں؟ بقول شاعر، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو کیسے عمر کٹے
زندگی کہاں گزرے۔ وہ اسی شوخی سے گویا تھا، تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم کر لو ان مہوشاؤں سے شادی۔ دبے دبے لہجے میں اس نے قدر بیزاری سے کہا تھا، آپ کریں تو میری فائلوں پر آئے نا، آپ کو کیا پتا کتنا انتظار کر رہا ہوں میں اپنی فائلوں پر آنے کا۔ جواب میں عجیب ساختگی سے بولا تیمور چونک گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ یہی کہتا کہ چاچو کریں گے تو ان کے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ وہ اماں کی طرف آ گیا جو کسی بزرگ خاتون سے محو گفتگو تھیں۔ ماشاء اللہ، پوتیاں تو آپ کی دونوں ہی اچھی ہیں، مگر یہ بچی کون ہے جو آپ کے گھر میں رہتی ہے؟ گول گول اینک کے عدسوں کے پیچھے سے انہوں نے دور کھڑی زرمینے کو خاصی سراہنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تیمور کو جھنجھلا سا گیا۔ جواباً اماں نے وہی کہانی سنا دی جو سب کو سنا رہی تھیں۔ کہیں بات لگی اس کی یا ابھی تک فارغ ہے؟ اب کہ انہوں نے مزید جوش سے پوچھا۔ ارے نہیں، ابھی کہاں، صرف 12ویں تک پڑھی ہے، کم از کم 14ویں تو کر لے۔ ویسے میں دیکھ رہی ہوں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ۔ اماں کے تو مطلب کا موضوع نکل آیا تھا۔ تیمور کی حسیات اور سماعت ایک دم الرٹ ہو گئی تھی اس لمحے۔ لو، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں لڑکا ہے تو موجود۔ جواباً بزرگ خاتون نے قدرے حیرت سے کہا تو اماں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کون، تیمور؟ کچھ سوچ کر انہوں نے سوال کیا تھا۔ نہیں بھائی، میں تو اپنے عزمی کی بات کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہے دونوں میں دوستی بھی ہے، شاید پھر عمر کے حساب سے بھی جوڑ صحیح بنتا ہے ان کا۔ تیمور علی ساکت کھڑا رہ گیا تھا، اس پر سے جیسے سات سمندروں کا پانی کسی تند و تیز طوفان کی مانند گزرا تھا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے آسمان و زمین اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے ہوں۔ اپنے ادھورے فیصلے کی ہولناکی کا آج سے پہلے اسے احساس تک نہیں تھا۔ ان بزرگ خاتون کو پتہ تک نہیں تھا کہ ان کے چند الفاظ نے تیمور علی جا کو کس برزخ میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے لہو رنگ نگاہوں سے بے اختیار زرمینے کو تلاش کیا تھا، جو اس وقت صبا وغیرہ کے ساتھ چپ چاپ سی کھڑی تھی اور اپنے رنگ و روپ اور سنگھار کی بدولت سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی۔ عزمی بھی اسی ٹولے کے ساتھ کھڑا خوش گپوں میں مصروف تھا۔ تیمور نے گہری نظروں سے عزمی کا دور سے ہی جائزہ لیا۔ وہ طبیعتاً خاصا بدلہ سنج اور دوستانہ مزاج کا لڑکا تھا۔ اس لمحے بھی انیلا اور صبا سے کچھ کہہ کر وہ بلند آواز سے ہنس رہا تھا۔ چلیے آئیے نا اماں، اسٹیج پر چلیں، سعادت کہہ رہے ہیں ایک فیملی گروپ فوٹو بنوا لیں ہم لوگ۔ ایک دم زاہدہ بابی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ چلو تیمور، تم بھی چلو، آؤ۔ وہ خاصی عجلت میں تھیں، تاہم ان دونوں کو لے کر ہی ڈلیں۔ اسٹیج پر خاصی گہما گہمی تھی۔ نشا اور کامران کی جوڑی ماشاءاللہ بڑی جچ رہی تھی۔ اف چاچو، شکر ہے آپ آ گئے، اب ذرا عزمی کو بھی بلا لیں، 2 بار بلا کر آ چکی ہوں اسے میں۔ مونا نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی تھی، مگر اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا زاہدہ بھابھی ہی اسے بلانے چلی گئی تھیں۔ اوہ مما، چلے نا، میں آ رہا ہوں۔ بھابھی نے اسے کان سے پکڑ کر کھینچا تو اسے ہوش آیا۔ کان چھڑا کر بولا تو وہ مصنوعی غصے سے گھورتی آگے بڑھ گئیں۔ عزمی نے بھی قدم بڑھائے تھے کہ ایک دم کچھ سوچ کر وہ رکا تھا۔ مڑ کر ذرا فاصلے پر کھڑی زرمینے کو دیکھتے ہوئے بولا، آؤ ذری، تم بھی آؤ۔ میں؟ وہ کچھ چٹپٹاسی گئی۔ ہاں، ہماری فیملی کا گروپ فوٹو ہے، وہ بڑی لسانیت سے بول رہا تھا۔ تو اس میں میرا کیا کام؟ اب کہ وہ ہکلا گئی تھی۔ بھائی، تم بھی تو ہماری فیملی ممبر ہی ہو نا اب، اور اگر نہیں ہو تو بن جاؤ گی بہت جلد۔ بلا جھجک وہ انتہائی اطمینان سے کہہ گیا تھا۔ زرمینے کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بری طرح متغیر ہوا تھا۔ دور اسٹیج پر کھڑے تیمور کی سخت نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ آؤ نا، عزمی نے پھر سے پکارا تھا، مگر وہ متذبذب تھی، اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ تو ایک دم عزمی 2 قدم پیچھے آیا تھا۔ بہت اچانک ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلو، جھجکو نہیں۔ بڑے اطمینان سے وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اسٹیج پر لایا تھا۔ زرمینے کے لیے یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی، تاہم اسٹیج پر آتے ہوئے بلا ارادہ نظر تیمور کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں جو نفرت، تضحیک اور برودت تھی، اس نے زرمینے کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ بمشکل اس نے اپنا ہاتھ عزمی کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا تھا، جس کے اسٹیج پر پہنچتے ہی مونا نے گوش شمالی کر ڈالی تھی۔ کیا کرتا یار، یہ لڑکی مان ہی نہیں رہی تھی، اس نے دیر کروائی ہے۔ بڑے مزے سے اس نے سارا الزام زرمینے کے سر پر رکھ دیا تھا، جو چورسی بنی اسٹیج کے کونے پر کھڑی تیمور کی زہر خند کینہ توڑ نظروں سے جھلس رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو عزمی کی بات کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہے دونوں میں دوستی بھی ہے شاید، پھر عمر کے حساب سے جوڑ صحیح بنتا ہے ان کا۔
ذرا دیر پہلے سنا ہوا جملہ اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا کتنا انتظار کر رہا ہوں میں اپنی فائل اوپر آنے کا۔ ساتھ ہی عظمی کی آواز بھی سماعتوں پر بوجھ بن رہی تھی۔ دعوے کرنا تو ابن آدم کا شیوائے ازل ہے، کسی بھی سماعت کی کمزوری ہے اظہار مروت، اظہار محبت۔ پھر وہ ابن آدم کے کہے لفظوں سے اندیکھی تصویریں تلاش لیتی ہے، انگنت خواب بن لیتی ہے۔ عظمی کے الفاظ ہی بہت کچھ معنی رکھتے تھے اپنے اندر، مگر زمینہ کے دل پر ان کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں تو پہلے ہی ایک شہر یارا آباد تھا۔ تاہم وہ تیمور کے تیور اور عظمی کے لفظوں سے پریشان سی ہو گئی تھی۔ بقیہ فنکشن وہ ادھر ادھر غائب رہی، اور یوں رخصتی کے بعد جب وہ سب کے ساتھ گھر آئی تو خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ عظمی اور تیمور اس وقت تھکے ہوئے تھے، اس لیے سیدھے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ لڑکی کی رخصتی بھی عجیب چیز ہے، جتنا گھر والے اسے رخصت کرنے کے خیال سے خوش ہوتے ہیں، اسی قدر اس کے چلے جانے سے اداسی گھیر آتی ہے سب کے دلوں میں۔ زرمینہ نے محسوس کیا کہ سب لوگ بہت افسردہ تھے۔ مونا کپڑے تبدیل کر کے باتھ روم سے باہر آئی تو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں گریاؤ زارے کی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ میکانی انداز میں اس کے قریب چلی آئی۔ اداس مت ہو مونا، نیشا اپنے گھر خوش رہے گی انشاءاللہ، اور یہ تو ایک خوش آئند بات ہے نا۔ نرم نرم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے اس نے مونا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھڑبک اٹھی۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، بمشکل اس کو چپ کرایا۔ دیکھو اتنا روگی تو سر میں درد ہو جائے گا، چلو شاباش تم لیٹو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ گو کہ خود وہ تھکاوٹ سے چور تھی اور کچھ ذہنی طور پر کچھ اپسٹ بھی، مگر مونا کو دیکھ کر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ کچن کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ زاہدہ بھابھی بھی نم آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ غالباً چائے بنانے کا ہی ارادہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سے پتیلی لے لی۔ آپ بیٹھیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہ جانے وہ کس خیال میں گم تھیں، بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر پھیکے پن سے مسکرا دیں۔ شکریہ بیٹا، بڑی طلب محسوس ہو رہی تھی، سب کے لیے ہی بنا لو، سبھی پئیں گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زاہدہ بیگم اسے منع کر دیتی، مگر آج جسم اور دل دونوں پر تھکان حاوی تھی۔ ان کی ہدایت پر اس نے سر ہلا کر پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ کچھ برتن سنک میں پڑے تھے، انہیں دھونے کے خیال سے مڑ ہی تھی کہ اچانک تیمور اندر چلا آیا۔ جانے وہ اس وقت اس کی کچن میں موجودگی سے واقف تھا یا نہیں، مگر اس کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ ایک جھٹکے سے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی تھی اس نے، اور وہ جو اسٹیج پر ہونے والے واقعے سے لے کر اب تک اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس طرح تنہائی میں سامنا ہونے پر سفیسی پڑ گئی۔ عافیت اسی میں تھی کہ چپ چاپ کام میں لگی رہے، سو تیزی سے برتن دھونے لگی۔ چوڑیوں کی کھنک میں کانپتے ہاتھوں کا ارتعاش صاف محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے کھڑے تیمور کا وجود لاوا ابلتے آتش فشاں کی طرح لگ رہا تھا، جو نہ جانے کس لمحے اسے بھسم کر ڈالے گا۔ اس کا رواں رواں منتظر تھا کہ وہ اپنی نفرت اور حقارت کا اظہار کرے اور اس کی جان بخشی ہو۔ یوں ہوا میں معلق رہ کر سر پر لٹکتی تلوار کا خوف اس کی جان سلگائے دے رہا تھا، مگر کئی لمحے گزرنے کے باوجود وہ کچھ نہ بولا تو اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا۔ کچن خالی پڑا تھا، وہ نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی جان واپس آئی، مگر ایک بار پھر وہ اس کے رد عمل کا سوچ کر سہم سی گئی، جو نہ جانے کب اور کس طرح ظاہر ہونے والا تھا۔ پھر اس پوری رات نیند کی دیوی اس پر مہربان نہ ہو سکی۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ عظمی کے لہجے اور تیمور کے تیور دونوں فکر مند کر دینے والی باتیں تھیں۔ اپنی بے بسی پر اسے ٹوٹ کر رونا بھی آیا۔ فجر کے وقت کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی، جو کہ زاہدہ بھابھی کی آواز پر کھل گئی۔ مونا اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ زاہدہ بھابھی مونا کو ہی اٹھا رہی تھی ہلکی آواز میں، مگر اس کی نیند ہی کچھ اتنی بے چین تھی کہ مونا سے پہلے وہ ہی جاگ گئی۔ رات کی جگار اور گریا ازاری کے باعث آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ بمشکل کھول کر وال کلاک کی طرف دیکھا، صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ اٹھ جاؤ مونا، نیشا کا ناشتہ بھی لے کر جانا ہے۔ مونا بھابھی کی مستقل کاوش کے باعث مونا بھی مندی مندی آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اف ماما، بہت نیند آ رہی ہے سچ میں۔ مونا اب تک خمار میں تھی، اور اس سے پہلے کہ زاہدہ بھابھی سے ڈانٹا یا پھٹکارنا شروع کر دیتی، زرمینہ چپ چاپ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ تو طے تھا کہ اس سے مزید سویا نہیں جانا تھا، سو اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ دیکھو زری کو اور سبق سیکھو، گھر تمہارا ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، مگر وہ کتنی چست اور خیال کرنے والی ہے۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ، نہیں تو میں تمہارے پاپا کو بھیج رہی ہوں۔ وہ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھتی دھمکی دے گئیں تو اسے بھی ناچار بستر سے پیر اتارنے ہی پڑے۔ کیا ہے یار، ایک تو تمہاری تابعداری نے میرا امیج اور بھی خراب کر دیا ہے، دیکھ لینا جلد ہی وہ میرا بھی بوریا بستر گول کر دیں گے نیشا کی طرح۔ انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتے ہوئے جب وہ باہر نکلی تو مونا نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، وہ کیا کہتی
اپنی جگہ چورسی ہو گئی۔ اس کا مقصد کسی سے بازی جیتنا نہیں تھا، وہ تو بس اپنے بے مقصد وجود کو کارآمد بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ مونا نے یہ بات کس پیرائی میں کہی ہے، اس لیے چپ چاپ پریشان ہوتے کچن میں چلی آئی۔ اسے اب تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گھر میں کتنے مہمان ہیں، اس لیے زاہدہ بھابھی کے ساتھ آ کر کام میں لگ گئی۔ ملازمہ جو کہ کل وقتی طور پر رکھی گئی تھی، تیزی سے پراٹھے بنا رہی تھی، اس لیے بنا کسی کے کہے ہی انڈے پھینٹنے شروع کر دیے۔ زاہدہ بھابھی قیمہ بھوننے کے لیے لوازمات جمع کر رہی تھیں۔ اس نے نامحسوس طریقے سے قیمے کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مونا جس وقت آئی صرف چائے تھرموس میں ڈالنا رہ گئی تھی۔ واؤ، بہت چست ہو تم ایمان سے۔ ماما کو تم جیسی بہو مل جائے نا تو سمجھو ان کی دلی مراد بھر آئے گی۔ ستائش کے ساتھ ساتھ مونا کے لہجے میں شوخی بھری شرارت بھی تھی۔ اس کا ہاتھ قیمہ بھونتے بھونتے بے اختیار رکا تھا۔ قسمت کی ستم دری تھی کہ اسی لمحے تیمور اور عزمی دونوں بیک وقت کچن میں داخل ہوئے تھے، جن پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ تیمور نے یقیناً مونا کے ریمارک سن لیے تھے۔ عزمی کے لبوں پر جب بھی ایک شگفتہ سا تبسم آ گیا تھا۔ ویل سیڈ، وہ بڑے دوستانہ سے انداز میں کہتا مونا کے پاس ہی آ گیا تھا۔ ویسے اگر ایسی بہو اماں کو بھی مل جائے تو مزے تو ہمارے بھی آ جائیں گے، ایسی چاچی کو پا کر۔ کیا خیال ہے چاچو؟ ساتھ ہی اسے بھی دریافت کیا، جس کے چہرے پر شدید طوفان آنے کا تاثر دیتے جذبات خون چھلکا رہے تھے۔ ہر وقت بے تکی مت ہانکا کرو عزمی، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم ہی تاؤ کھا کر بولا تھا۔ عزمی سمیت وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھیں۔ تبھی وہ مونا سے بولا تھا، مجھے ایک کپ چائے لا کر دو میرے کمرے میں، سخت درد ہو رہا ہے سر میں میرے۔ لہجے میں قدرے خفگی اور تناؤ تھا۔ چائے کا کپ مستعدی سے تیار کرتے ہوئے مونا باہر نکلی تو منتشر اور کشیدہ اعصاب لیے کھڑی زمینہ تھکے تھکے انداز میں نل بند کر کے برتن یوں ہی چھوڑ کر کرسی پر آ بیٹھی۔ چند منٹوں میں یہ شخص تیمور اس کے وجود کی پوری عمارت ہلا دیتا تھا۔ پتہ نہیں آقا جان کیسے اس کی مروت، محبت اور نرم گفتاری کے گیت گاتے تھے۔ اس نے تو اسے اکثر غصے میں ہی دیکھا تھا، یا شاید مزاج کی یہ گرمی اور نگاہوں کی یہ برودت محض سرمینے کی وجہ سے تھی۔ باہر مہمانوں کے لیے ناشتہ لگ چکا تھا۔ مونا اسے دوبارہ بلانے بھی آئی، مگر اس نے کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیا۔ پھر اچانک ہی نشا کا ناشتہ لے جانے کے لیے تیاری شروع ہوئی۔ مونا ایک بار پھر اسے بلانے آئی تھی۔ چلو سری، جلدی کرو، یہ کام بعد میں ہوتے رہیں گے، تم ساتھ چلو ہمارے۔ چاچو 1 منٹ کا ٹائم نہیں دیں گے مزید، تیار کھڑے ہیں وہ ایمرجنسی نافذ کیے کھڑی تھی۔ اس کا تو یوں بھی پروگرام نہیں تھا، اور اب جو مونا نے تیمور کے ساتھ جانے کی خبر سنائی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ سوری مونا، میرا بالکل موڈ نہیں، سخت درد ہے سر میں، رات کو میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ دوبارہ تیمور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے سوچا دوپہر کے کھانے کے بارے میں زاہدہ بھابھی سے پوچھے کہ کیا کرنا ہے، مگر اسی دوران عزمی کھانے کی دیگیں اٹھوائیں چلا آ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ بھی نہیں گیا ان کے ساتھ؟ اسے دیکھتے ہی اس نے سوچا تھا۔ 2 طرح کی ڈشز تھیں، دیگیں کچن میں ہی رکھوا دی گئیں، اب اسے یہاں کیا کرنا تھا؟ خاموشی سے باہر نکل آئی کہ اب ملازمہ ناشتے کے برتن دھونے لگی تھی۔ خیریت محترمہ، آپ کو کیا گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ؟ عزمی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ حسب معمول اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بہرحال کام یہ بھی کچھ برا نہیں، بلکہ کافی معقول ہے۔ کم از کم ان ڈھیر ساری لڑکیوں کی طرح سج سنور کر خود کو نمائشیں پیش کرنے سے تو بہتر ہے۔ بائی دا وے، ہمارے خاندان کی جملہ خواتین گئی ہیں اپنی ہونہار بیٹیوں کے ساتھ، یا کسی نے گھر پر رہ کر بھی قسمت آزمانے کی ہمت کی ہے؟ کافی لوگ بڑے والے کمرے میں جمع ہیں۔ عزمی کے سانس لینے کے لیے رکنے پر اس نے جلدی سے جواباً کہا، مبادا وہ مزید لمبا لیکچر دے۔ ہر انسان کو اپنی قسمت کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، پھر وہ اتنے جتن کس لیے کرتا ہے زرمینے؟ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اشارہ اپنے کزنس کا نیشا کے سسرال جانے کی طرف تھا۔ شادی میں اندازہ ہوا نیشا کے سسرال میں معقول رشتوں کا حصول آسان تھا، جہاں لڑکیاں کم اور لڑکے زیادہ تھے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ عزمی کی طوالت اختیار کرتی گفتگو اسے الجھا رہی تھی۔ کل تیمور نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب عزمی سے ہم کلام نہیں ہونا ہے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ بلا جواز گفتگو بڑی سہولت سے نہ صرف خود کر لیتا تھا، بلکہ مقابل کو بھی زبردستی جواب دینے پر مجبور کر لینا اس کا کمال تھا۔ اس وقت بھی وہ جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ بول اٹھا، تو سوچنا چاہیے نا، ہر طرح ہر پہلو سے سوچنا چاہیے۔ آخر اللہ نے دماغ دیا کس لیے انسان کو؟
صرف چاول میں کتنا پانی اور کتنا نمک ڈلے گا یہ تناسب یاد کر لینا ہی تو کامیاب اور اطمینان بخش زندگی کی دلیل نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں کہ عملی تفسیر بنی اس کی بات سن رہی تھی۔ بات ساری یہ ہے زرمین بی بی کہ تقدیر تو اٹل ہے، مگر جب انسان اپنی فہم و فراست کے مطابق تدبیر بھی کر لیتا ہے تو ایک تو اسے اپنے ارادے کی شکست سے اللہ کی رضا کی بالادستی باور ہو جاتی ہے، دوسرے خود اپنی ذات سے یہ شکوہ بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ انسان ایٹ لیسٹ اپنی عدالت سے تو بری ہو جاتا ہے نا۔ کیا سمجھی؟ وہ بظاہر سادہ لفظوں میں نہ جانے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ سرمینے نے بے دھیانی میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے قید میں ہو بلبل۔ کسی عظیم مفکر کا قول ہے کہ جب مقابل شخص بات کو سمجھے بغیر سے جانا شروع کر دے تو گفتگو موقوف کر دینی چاہیے، لہٰذا آپ بھی جائیں، میں بھی ذرا ماما کو دیکھتا ہوں۔ بالآخر اسے ترس آ ہی گیا تو سرمینے نے بھی وہاں سے بھاگ لینے میں ذرا دیر نہ لگائی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کمرے میں آنے کے 10-12 منٹ بعد تیمور کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ گویا وہ سب لوگ لوٹ آئے تھے۔ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت گمسم سی باہر نکل آئی۔ نیشا گلابی سوٹ میں خود بھی گلابی گلابی ہو رہی تھی، آنکھوں کی چمک اور چہرے پر ایک آسودہ شرمگی مسکراہٹ اس کی دلی خوشی کا خماس تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ شادی یوں بھی خوشیاں دان کرتی ہے، اسے آج احساس ہو رہا تھا۔ ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی اس لمحے۔ بڑے رشک اور اشتیاق سے اس کی نظریں اب بھی نیشا پر جمی ہوئی تھیں کہ کسی احساس کے تحت اس نے اچانک نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھا تو سامنے سعادت لالا کے ساتھ کھڑے تیمور کی اندر تک اتر جانے والی نگاہوں نے اسے ایک دم بری طرح بدل کر دیا۔ ایک عالم بے اختیاری میں وہ الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ نیشا کیا آئی، گھر میں پھر سے رونق جاگ اٹھی۔ مونا اور اسے کمرے میں جب خواتین چلی آئیں تب لڑکیوں کو باری باری کمرے سے نکال دیا گیا اور یوں ہی ٹولہ عظمی کے کمرے میں آبرا جمان ہوا۔ سب کے ساتھ وہ بھی تھی۔ کچھ کل کی تھکن اور رات کی جگار تھی اور کچھ سوچوں کی یلغار نے ذہن و دل کو شلسا کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں رکھے چھوٹے صوفے پر آ بیٹھی۔ سب لڑکیاں کل کے فنکشن اور شام میں ہونے والے ولیمے سمیت نیشا کی سسرال میں موجود لڑکیوں کی تعداد اور اس مارٹن پر بے لاگ تبصرے کر رہی تھیں۔ ساتھ میں خوشگوار چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ سو وہ بھی اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی سب کی بولیاں سنتے ہوئے یوں ہی صوفے کی پچھ سے ٹکا گئی۔ پیر سمیٹ کر اوپر رکھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ گو کے کمرے میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، مگر نیند اور تھکاوٹ اس پر حاوی تھی۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی پلکیں بوجھل ہوتی ہی چلی گئیں، اور نہ جانے کب تک وہ یوں ہی سوتی رہتی اگر اتنا زوردار دھماکہ اس کے آس پاس نہ ہوا ہوتا۔ دھڑاک، بہت تیز آواز آئی تھی، جیسے جنگ کا طبل بج اٹھا ہو۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ حواس ایک لمحے کو مختل ہوئے۔ محسوس ہوا سامنے ہی تیمور کھڑا انتہائی خشمگی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ غالباً الماری کا دروازہ اس بری طرح پٹکھا گیا تھا کہ اب تک لرز رہا تھا، اور کام تو وہ بھی گئی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، سب لڑکیاں غائب تھیں، گویا وہ اکیلی ہی یہاں سو رہی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی جو 1 گھنٹہ آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس کا کمرہ ہے یہ؟ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ وہ بالکل سر پر آ کر دھاڑا تھا۔ وہ تیمور کے لفظوں سے زیادہ اس کی نظروں میں چھپے طنزیہ اور تضحیک آمیز احساسات کو محسوس کر کے اپنی جگہ کٹ سی گئی۔ جتنا عزمی اور اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو رہا تھا اتنی ہی بڑی غلطی اس سے ہو گئی تھی۔ انتہائی شرمندگی کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی حدود میں رہو لڑکی، یہ مت بھولو کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو۔ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اس لیے ایسی واہیات اور گری ہوئی کوششیں ترک کر دو، انڈرسٹینڈ؟ اس کی آنکھوں اور لہجے سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ سرمینے کی وحشت زدہ آنکھوں کی سطح نمی سے چمکنے لگی۔ آپ بالکل شٹ اپ۔ وہ بری طرح گرجا تھا۔ زرمینے پوری جان سے لرز گئی۔ آئندہ تم مجھے نہ عزمی کے قریب نظر آؤ گی نہ ہی اس کے کمرے میں، سمجھی؟ تیمور کی گرم سلاخوں جیسی آنکھیں زرمینے کے حواس چھین لینے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتی تھیں۔ بے اختیار اس کا سر اسبات میں ہلا تھا۔ اگر ایک لمحہ وہ اور وہاں رکتی تو شاید دل ہی بند ہو جاتا۔ سو کشیدہ اعصاب بامشکل سمیٹ کر وہ باہر کی طرف بھاگی، یہ خیال کیے بغیر کہ باہر کسی نے اس طرح بھاگتے دیکھا تو کیا سوچے گا۔ اس وقت تو بس اپنے کردار پر لگے الزام نے اسے بے بسی اور انتہائی دکھ میں مبتلا کر کے شدید اذیت کی انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ تیمور کچھ بھی کہتا، کم از کم یہ تو نہ کہتا، اور وہ بھی عزمی کے لیے جسے وہ بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ محض عزمی کی بے تکلفی پر اس نے اتنا بڑا بے بنیاد الزام لگایا۔ اس کا دل پگھل پگھل کر آنسو بن رہا تھا
وہ اماں کے کمرے میں باتھ روم میں بند ہو کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، حتیٰ کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔